بہت بڑی سفارش آپ کے لیے آ گئی. کہا سبحان اللہ. جہاں کے ٹینکوں کے سامنے کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا تو میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ کہو نا سبحان اللہ. آئیے کچھ تاریخ کے کہو سبحان اللہ. کچھ دریچے، کچھ گوشے بے نقاب کرنا چاہتا ہوں. نئی نسل کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر دور میں قادیانی نوازوں نے ان قادیانیوں کو مسلمانوں کی صفوں میں گھسانے کی کوشش کی ہے، اور ہر دور میں مسلمانوں نے جاگنے کا ثبوت دیا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک دیتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، ادھر نہیں دیکھنا بھائی، ذرا پوری توجہ میری طرف. ایک وقت وہ تھا جب ملک پاکستان میں قادیانیوں کی طرفداری کے بغیر ملازمت نہیں مل سکتی تھی. بڑی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں داخلہ نہیں ملتا تھا جب تک اپنے آپ کو قادیانی نواز نہ شمار کر دیا جائے. احساس کمتری مسلمانوں کے اندر بیدار کر دیا گیا تھا. کلمہ پڑھنے والا مسلمان پریشان تھا کہ کلمے کی بنیاد پہ بننے والا ملک، اور یہاں مسلمانوں پہ حالات تنگ کر دیے گئے. پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی. ارے آپ کو کیا پتا، ان مسلمانوں سے پوچھو جو ہجرت کر کے آئے، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے، اپنے رشتہ داروں کو، جائیدادوں کو چھوڑ کے آئے، اپنے دادے پردادے کی قبروں کو چھوڑ کے آئے، اور جب پاکستان پہنچے تو آگے وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی، بڑی بڑی کی پوسٹوں پہ قادیانی، ان مسلمانوں کے زخموں پہ کیسا نمک چھڑکا گیا. میں وہ ماحول کیسے آپ کو بنا کے دوں؟ توجہ مجھے چاہیے پوری. کہ ٹرین جب جلندھر اور گرداسپور سے چلتی تو بھری ہوئی ہوتی تھی، اور جب لاہور اسٹیشن پہ پہنچتی پوری ٹرین میں ایک زندہ نکلتا تھا، اور وہ بھی زخمی مسلمان. سارے مسلمانوں کو شہید کر دیا ہوتا تھا. میں نے اس باپ کا واقعہ خود پڑھا جس نے اپنی جوان بیٹی اپنے ہاتھوں سے ذبح کی کہ ہم ہجرت کریں گے. سکھ اور ہندو بچیوں کو چھین کے ان کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں، میں اپنی نظروں کے سامنے تیری عزت کو پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. قربانی تو ان مسلمانوں نے دی ہے. اور ابھی میرے بعد یہ خطیب پاکستان
جو ہمارے یورپ کے بھی مبلغ رہے اور اب پورے پاکستان کے مبلغ ہیں، قاضی احسان احمد، پوچھو ان سے ذرا، جب پاکستان بنا تو ان کی والدہ اکیلی رہ گئی، کوئی بھائی نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی والد نہیں، کوئی انگلی پکڑنے والا نہیں، سب کو ذبح کر دیا گیا۔ وہ جب 14 اگست کا دن آتا تو ان کی والدہ، میں خود ان سے ملا ہوں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ رویا کرتی تھی جب میرا کالج کا نوجوان موٹر سائیکل کے سلنسر کی سیٹی نکال کے 14 اگست منا رہا ہوتا ہے، وہ بوڑھے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین پتہ نہیں کہاں رہ گئے، کہیں قبر ہوتی تو جا کے دعا تو کر لیتے۔ پورے خاندان ذبح ہوئے اس وطن عزیز پاکستان کی خاطر، اور جب وہ لٹے ہوئے، وہ کٹے ہوئے مسلمان پاکستان پہنچے تو آگے سے منہ کالا ظفر اللہ قادیانی وزیر خارجہ بنا ہوا ہے، ان سے پوچھو ان کے زخموں پہ کیسا نمک چھڑکا گیا۔ مسلمانوں کی ملازمتیں مشکل کر دی گئیں، نوکریاں مشکل کر دی گئیں، جو قادیانیت نوازی دکھائے گا نوکری اس کو ملے گی، داخلہ اس کو ملے گا، یہ احساس کمتری پیدا کر دیا گیا مسلمانوں میں۔ اور قادیانیوں کی دلیری سنو، قادیانیوں کا سربراہ کہنے لگا مرزا بشیر الدین محمود کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان چند دنوں میں قادیانی اسٹیٹ بن کے ہماری جھولی میں پکے ہوئے پھل کی طرح گرنے والا ہے۔ ایک وقت وہ آیا، ان کو 100% یقین تھا کہ پہلے بلوچستان، پھر اس کے بعد سندھ، پنجاب اور پھر سرحد جسے اب خیبر پختونخوا کہا گیا، ان کو ہم نے آہستہ آہستہ قادیانی اسٹیٹ میں ملانا ہے، پہلے بلوچستان کو بنانا ہے۔ 1952 میں وہ 100% تیاری کر چکے تھے۔ ارے سنو داستان، میری نئی نسل کو آج راجہ داہر پڑھایا گیا، عبدالسلام قادیانی جیسے گدھے کو ہیرو بنا کے دکھایا گیا۔ آؤ میں بتاؤں کوئی ہیرو کون تھے، اس وطن کے لیے قربانیاں دینے والے کون تھے، اس دین کے لیے قربانیاں دینے والے کون تھے۔ سنو، جب قادیانی سربراہ نے کہا 52 ہمارا ہے، بلوچستان قادیانی سٹیٹ بننے والی ہے، اس وقت 31 دسمبر چناب نگر کے دریا کے دوسرے کنارے، چناب نگر ربوہ میں تو مسلمان قدم نہیں رکھ سکتا تھا اس وقت، ایک ملک کے اندر دوسری مستقل سٹیٹ بنی ہوئی تھی۔ یہ دیکھو، یہ دریا کے کنارے چنیوٹ کے ساتھ 31 دسمبر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی کانفرنس ہو رہی ہے۔ امیر اول سید عطا اللہ شاہ بخاری سٹیج پہ کھڑے ہیں، رات کے 12 بجتے ہیں، بخاری اپنے سر سے ٹوپی اتار کے یوں کر کے لہراتا ہے، اور قادیانیوں کی طرف، ربوہ کی طرف اشارہ کر کے امیر شریعت نے کہا، مرزا محمود تیرا 52 گیا، اب 53 ہمارا ہے۔
اب دیکھ پھر ختم نبوت کے مجاہد جب میدان میں اترتے ہیں تو کیسے لشکر صدیقی کی یاد تازہ کرتے ہیں. ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. یہ مسلمان کی شان 1400 سال سے چلی آ رہی ہے. پھر عالمی مجلس کی قیادت نکلتی ہے. میں یہاں بخل نہیں کرنا چاہتا. دو بڑے نام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سرپرست، جنہوں نے سنگ بنیاد رکھا مرکزی دفتر عالمی مجلس ملتان کا، بابا درخواستی، اور دوسرا نام حافظ حسین احمد، جو جمعیت کے بہت بڑے سرکردہ رہنما، ابھی ان کا انتقال ہوا. ان کے والد حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے جانشین اور خلیفہ مولانا عرض محمد رحمت اللہ علیہ، یہ بلوچستان میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغین کو لے کے چلے، بلوچستان کے چپے چپے پہ پہنچے، ایک ایک انچ کی حفاظت کی. میں طوالت میں جاؤں تو وقت بہت لگ جائے. پھر وہ وقت بھی دیکھا گیا جب پورے بلوچستان میں آج آپ کو ایک بھی قادیانی عبادت گاہ کھلی ہوئی نظر نہیں آئے گی. یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی تاریخ ہے. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. میں آپ کا خون گرما رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں ہم نے کن کے نقش پا پہ چلنا ہے. وہ دیکھو پورے پاکستان کا واحد ضلع جو وہاں قانوناً منع ہے، قانوناً وہاں کوئی قادیانی قدم نہیں رکھ سکتا. اس بلوچستان کے مسلمانوں کا ایمان بچانے والی جماعت سنو اور کوئی نہیں تھا اس زمانے میں. سب سے قدیم پاکستان کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تھی، جو تنے تنہا میدان میں اتری، باطل سے ٹکرائی. شاہ جی نے اپنا فرمان سچا کر کے دکھایا. او قادیانی سربراہ محمود، تیرا 52 گیا، اب 53 ہمارا ہے. اور پھر تحریک چلتی ہے پاکستان کے اندر قادیانیوں نے اپنی مستقل اسٹیٹ بنا لی ربوہ کے نام سے. 1974 تک وہاں کوئی مسلمان قدم نہیں رکھ سکتا تھا. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، ہمارے بڑوں نے ہمیں پہلے دن سے یہ بات سمجھائی، مظلوم بن کے چلنا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی. ارے نئی نسل، او نئے خون، ذرا سن، ہمارے بڑوں کی ترتیب کو سن. اللہ کی قسم ہم پہلے دن سے مظلوم بن کے چلے، لیکن رب کعبہ کی قسم میرے بڑوں کے قدم جدھر چلتے گئے فتح یاب ہوتے گئے. فتح ہمیشہ ہمیں ملی ہے. کہو نا بلند آواز سے سبحان اللہ. 3 مطالبے تھے، 3. آج میرا یار کہتا ہے 74 میں 2 مرد قلندر گئے اور کامیابی مل گئی. ارے بھائی، روٹی کے آخری لقمے سے پیٹ نہیں بھرا کرتا، اس کے لیے پہلے لقمے سے جد و جہد ہوا کرتی ہے. یہ جد و جہد تو سنا. ارے اس کے پیچھے 15,000 مسلمانوں کا خون ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ کا خون ہے، بڑے بڑے اکابر کی قربانیاں ہیں. پہلا مطالبہ، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. دوسرا مطالبہ، ربوہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے. تیسرا مطالبہ، ظفر اللہ قادیانی کو وزارت خارجہ سے اتارا جائے. یہ 3 مطالبے لے کر
عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابر میدان میں اترے جیسے آج آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں اترے ہوئے تھے. اترے تھے کہ نہیں اترے تھے؟ بلند آواز سے پورے پاکستان میں نظر آئے کہ نہیں آئے؟ ہر طرف ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے. پھر وہ تحریک چلتی ہے، لیکن کچھ بد نصیبوں نے قادیانیوں سے مل کر اس امت مسلمہ پہ گولی چلائی. میرے اکابر کو پکڑ پکڑ کے جیلوں کے اندر بند کر دیا گیا. میں وہ تفصیل میں جاؤں تو بڑا وقت چاہیے. میرے سارے اکابر کو پکڑ کے جیلوں میں بند کر دیا گیا. کوئی قیادت جب باہر نہ رہی، عطا اللہ شاہ بخاری بھی جیل میں، قاضی احسان احمد شجاع آبادی بھی جیل میں، مجاہد ملت مولانا محمد علی جلندری بھی جیل میں، ساری قیادت جیل میں. تو پھر اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی قیادت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی قیادت امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے تھے. کون لاہوری؟ جن کا خون آج بھی آپ کے اسٹیج پہ بیٹھا ختم نبوت کی صدائیں بلند کر رہا ہے. رات کے 2 بجے ہوں یا دوپہر سسکتی ہوئی دوپہر، یہ مرد قلندر ختم نبوت کے میدان میں کھڑا نظر آتا ہے. یہ وہ لاہوری ولولہ ہے جو ان کو بے چین کیا رکھتا ہے. ارے میرے بھائی سن تو صحیح، یہ حضرت لاہوری ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. جیل کے اندر ختم نبوت کے ساتھیوں نے بڑی مشکل سے ایک چارپائی ڈھونڈی. اس بھائی سے کو موبائل یہاں نہ سنے، تیری مہربانی یار. آپس کی باتیں کرتے توجہ سے خراب ہوتی ہے. چارپائی کو رکھا گیا جیل کے اندر. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ جب گرفتار ہو کے جیل میں گئے، ساتھیوں نے کہا حضرت یہ آپ کے لیے چارپائی. حضرت فرمانے لگے ختم نبوت کے مجاہد نیچے سوئے اور لاہوری جیل میں اوپر سوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو، ارے پشاور والو سنو داستان، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. یہ برف کے بلاکوں کے بیچ میں رکھا جاتا تھا. معراج کا نوجوان 5 منٹ کے لیے برف کے بلاک پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا. ان کو کئی گھنٹوں رکھا جاتا. جب دیکھتے کہ نبض ڈوبنا شروع ہو رہی ہے، ان کو وہاں سے اٹھایا جاتا. جب ہوش آتا تو افسر نے پوچھا لاہوری بتا پھر برف کے بلاک سے جسم ٹھنڈا ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جسم تو میرا ٹھنڈا ہو گیا، ایمان پہلے سے زیادہ گرم ہو چکا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے سوال کا جواب چاہیے. مجھے توجہ میں ہی طرف دیکھیں، ایسے بھی بات نہیں چلے گی. یار ان کو چھوڑ دیں، دیوانے ہیں، یہ نہیں رکیں گے. کم ملگری چھ مخکرات الغواری حضرت سے مبارک فرمائی. دادا نبی علیہ السلام پتنگان دی عاشقان دی پا طریقے سرا پا ترتیب سرا پریدے جی خیر دے خود شور نا بالکل خاموشی اختیار کے دیر پا ادب اور دیر پا احترام سرا. دال تکینی تاسو شور مکوئی. نعرے لگا دو. نعرہ تکبیر،
نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت. ارے بیٹھ جاؤ. کی نہیں جی چاچی نعرے لگولے ٹول کی نہیں، نارو والا ٹول پخپل دے کی نہیں. دیکھیں اب زیادتی، اس سے آگے نہیں آنا، اس سے آگے نہیں آنا. سوک بیٹھ کے جاؤ، نیچے عاشقان نیچے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. ٹول لاس پور تک گئی، سارے بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھو، سارے بیٹھو، چاچی بیٹھو، لاس پور بیٹھو. تک گئے ٹول کی نہیں. نیچے بیٹھو، نیچے بیٹھو، کوئی کھڑا درود نہیں. شریف ہوا ہے، درود شریف. ارے بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، نیچے کی بیٹھو، نہیں، نیچے کی بیٹھو. نہیں، آگے نہیں آئے گا کوئی، بیٹھو نیچے. پخپل دے کی نہیں، بالکل خاموشی اختیار کی. اچھا ایک منٹ مجھے بولنے دیں ذرا بھائی. میری آواز کی طرف دیکھیں، میں نے سفارش کی تو آپ آگے آئے. اب آپ بیٹھ جاؤ، جو جہاں کھڑا ہے بیٹھ جائے. بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، شاباش، جلدی کرو بھائی. جو جہاں کھڑا ہے بیٹھ جائے. محترمو حضرت ستاسو دا جذبات و خیال و ساتلو، جہاں کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھو. خیال و ساتی کمزے چی ولاڑی کی نہیں، سوک چی کمزے ولاڑ دے عمل کی نہیں. اسکرین لوگوں کو نظر نہیں آتے، ان سے بھی وہ صبر کرو، ان کو تو بھائی بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھو. دوانو سے ڈونو والا کسان کی نہیں جی، آپ پختو پوئی گئی نو کی نہیں جی. اچھا میری بات سنو، دیکھو میں نے آپ کے لیے سفارش کی، اب سارے آگے آئے. آپ میرا نعرہ بھی نہیں لگا رہے کوئی. او میرا نعرہ بھی لگاؤ. بیٹھو، اب بولنا نہیں کسی نے. مجھے پتا ہے جب قاضی صاحب آئیں گے آپ ان کے نعرے زیادہ لگاؤ گے، مجھے سارا پتا ہے. میں یہ 73 کے آئین کے تناظر میں دیکھ رہا ہوں. نیچے بیٹھو سارے، سارے بیٹھ جاؤ. دا خبر اور اوگورا شاہ کم کسان والا دی دا ٹول کی نہیں. سکرین شاہ دا خلقو دا سکرین نخ کاری دا ٹول شاہ دا لوی لوی علماء کرام ناز دی. تاسو ٹول تا مونگ درخواست کو چی تاسی ٹول کی نہیں چی اگر سکرین چی مونگ لگو رہی چی داغی فائدہ خو ملاو شی کرے جی. بس اب خاموش، آواز کوئی نہ ہے. جو کھڑا ہے وہ کھڑا رہے، جو بیٹھا ہے وہ بیٹھا رہے، جو بیٹھنے سے بیٹھے ہیں وہ سجدہ نہیں کرنا ہے یہاں. اچھا بس اب خاموش، آواز نہ آئے. زو چلیں، آواز نہیں آنی چاہیے. نہیں خاموش بھی نہیں کرانا، بالکل خود خاموش ہوں گے، چپ بالکل. بالکل چپ. سوئی گرے تو آواز آنی چاہیے بس. اب بولنا نہیں کسی نے. میں ایکسپریس ٹرین لے کے چل رہا تھا اور بیچ میں اسٹیشن پہ رش آ گیا. دیکھیں آپ کی میں نے سفارش کی ہے، قیامت کے دن آپ میری کرو گے نا انشاءاللہ. چلیں دیکھو، میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. میں نے کہا کہ آج بعض ادارے قادیانیوں کو مسلمانوں کی صفوں میں لا رہے ہیں. پاکستان تو پہلے سے بنا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں ہم بلوچستان کو قادیانی سٹیٹ بنائیے. انہوں نے اپنے آپ خود مسلمانوں سے علیحدہ کیا کہ نہیں کیا؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے. پیچھے والے بھی بولے کیا، سارے بولو. میں آپ کا آج گواہ بنا رہا ہوں، ذرا میرے ساتھ چلتے رہو. پاکستان بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ. مسلمان یہاں آ کے ابھی سیٹ ہو رہے تھے، مکانات بنانا شروع کر رہے تھے، زمینیں آباد کر رہے تھے. ان قادیانیوں نے شرنگیزی کی، اپنی ایک علیحدہ سٹیٹ بنائی ربوہ کے نام سے. میں پھر سوال کرنا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف، توجہ میری طرف. میرے سوال کا جواب چاہیے.
جب انہوں نے ربوہ کے نام سے علیحدہ سٹیٹ بنائی، انہوں نے اپنے آپ کو ہماری صفوں سے علیحدہ کیا کہ نہیں کیا؟ سارے بولو، سارے بولو۔ اور وہ دیکھو جب ظفر اللہ قادیانی اپنی وزارت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، کراچی میں ایک جلسہ رکھتا ہے اور جلسے کا عنوان ہے زندہ اسلام۔ میرے بھائی توجہ میری طرف، میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں آپ کو داستان سنانے کے لیے۔ زندہ اسلام، یہ اس کا نعرہ تھا ظفر اللہ قادیانی کا۔ اس وقت اسلام آباد نہیں تھا، کراچی دارالخلافہ تھا۔ سارے سفیر کراچی میں اور جہانگیر پارک میں قادیانیوں نے جلسہ رکھا، ظفر اللہ نے جلسہ رکھا، سارے سفیروں کو بلایا، سارے قادیانیوں کو اکٹھا کیا اور نام رکھا زندہ اسلام۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی قیادت قاضی احسان احمد شجابادی رحمت اللہ علیہ وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو جا کے ملتے ہیں۔ اس وقت آپ کو ایک ہی جماعت دور دور تک نظر آئے گی۔ یہ خواجہ ناظم الدین سے جا کے ملتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اسلام کے نام پہ ملک بنا، محمد الرسول اللہ کے نام پہ ملک بنا، اور قادیانیوں کے مردہ دین کو زندہ اسلام کے نام سے پکارا جا رہا ہے۔ یہ وزارت خارجہ کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کو روکو۔ خواجہ ناظم الدین آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ وہی پھس پھسا نعرہ۔ وہ کہنے لگا میں قادیانیوں کو روکوں گا، امریکہ ہماری گندم بند کر دے گا، میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک ڈھیلا ڈھالا سا خط لکھا ظفر اللہ وزیر خارجہ کو۔ وزیر اعظم نے سنو، وہ ظفر اللہ قادیانی جیسا بچھو یہ آستین کے سانپ ہے، اس نے کیا جواب دیا؟ ظفر اللہ قادیانی کہنے لگا میں قادیانی پہلے ہوں اپنی جماعت کا، پاکستان کا وزیر خارجہ بعد میں ہوں، میں نے قادیانی مفادات کو پہلے سوچنا ہے۔ اس نے تاریخ کا اعلان کر دیا، کراچی شہر میں بینر لگ گئے۔ ارے توجہ میری طرف، یہ سٹیج سج گیا اور وہ دیکھو اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کراچی کے امیر حضرت مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے ختم نبوت کے جیالوں کو اکٹھا کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے عالمی مجلس والے زندہ ہوں اور قادیانی ہمارے نبی کے دین کو مردہ اسلام کہیں؟ نہیں ہونے دیں گے۔ مولانا لال حسین اختر اسٹیج کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، ختم نبوت کے جیالے دائیں بائیں بیٹھ گئے اور یہ اسٹیج سے ایک قادیانی کھڑا ہوتا ہے، سارے ملکوں کے سفیر بیٹھے ہیں۔ ایک قادیانی اٹھتا ہے، گفتگو شروع کرنے لگتا ہے، تھوڑا سا جملہ بولتا ہے، ذرا دل تھام کے سن، ارے تو بھی تو جیالہ عالمی مجلس کا ہے۔ ایک سامنے سے مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس قادیانی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں آ قادیانی کتے، تو نے اگر ہمارے نبی کے دین کے خلاف ایک جملہ بھی بولا تیری زبان نکال کے کتوں کے سامنے ڈال دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شہداء ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ تیری زبان کتوں کے سامنے ڈال دیں گے۔ جب یہ جملہ سٹیج پہ پہنچا، ادھر سے بھی کچھ قادیانی کھڑے ہوئے، انہوں نے مولانا کے خلاف گندی زبان استعمال کی، تو جو سامنے ختم نبوت کے جیالے بیٹھے تھے وہ تو پہلے انتظار میں تھے۔ وہ چھلانگ لگا کے جب سٹیج پہ چڑھتے ہیں، پشاور والوں قصہ خانی نہیں،
سچا قصہ سنا رہا ہوں. جب سٹیج پہ چڑھے نا ختم نبوت کے مجاہد، نعرہ لگاؤ، سٹیج والے تھک گئے. نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ. اب نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت. اسٹیج والوں نے میرے جیالوں کو دیکھ لیا، کہا سبحان اللہ. میں وارننگ دیتا ہوں اسٹیج والوں کو، اگر آپ نے نعرہ نہ لگایا تو میرے شیر کھڑے ہو جائیں گے. کھڑے ہو نا میدان میں؟ ہاں، اب جاگنے کا ثبوت دے اسٹیج والے، سب کہو سبحان اللہ. چلیں، ارے چلو میری داستان کو سنو. میں مائک حوالے کروں قاضی صاحب کے. وہ دیکھو قاضی احسان احمد شجابادی رحمت اللہ علیہ لیاقت علی خان سے ملتے ہیں وزیر اعظم سے. توجہ میری طرف، وزیر اعظم ہے. توجہ میری طرف کرنا ذرا. یار یہ باتیں مجھے ہی سنا دو آپ. مولانا بصیر صاحب، یہ بصیر صاحب ہیں، مجھے بھی کوئی باتیں سناؤ نا یار. نماز کے اندر باتیں کرنا جائز ہے؟ یہ رکوع میں کر رہے تھے. میں آپ کو ہنستا ہوا جنت میں جاتا دیکھنا چاہتا ہوں. ہمیں مت چھیڑو، ہم مسکینوں کو نہ چھیڑو تو بہت اچھا ہے. ہم ضد پہ آ گئے تو سر عام پئیں گے. ارے تاریخ سنو میرے نوجوان، محفوظ کرو. دیکھو یہ لیاقت علی خان سے ملاقات، وزیر اعظم ٹرین میں سفر کر کے جا رہا ہے. 10 منٹ ملے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اس وقت کے امیر قاضی احسان احمد شجابادی رحمت اللہ علیہ کو 10 منٹ. قاضی احسان احمد صاحب قادیانی کتابوں کا بکسہ بھر کے جب ٹرین میں داخل ہوئے اور کتابیں کھول کے دکھائیں. ارے بھائی ذرا میری طرف دیکھنا، یہ دیکھو، یہ مرزا قادیانی کتے نے مرزا قادیانی کو 14ویں کا چاند لکھا ہے. ہمارے نبی کے بارے میں پہلی کا چاند لکھا ہے. یہ مرزا کتے ملعون کو افضل ثابت کرنا چاہ رہا ہے. میری طرف دیکھو میاں، لیاقت علی خان قلم لے کے خود نشان لگا رہا ہے اور مسلسل آنسوؤں سے رو رہا ہے. کیا ہوا؟ توجہ میری طرف کرو. لیاقت علی خان رو رہا ہے اور کہنے لگا، یہ 1 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. لیاقت علی خان نے کہا مولانا آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، اب میں کچھ کروں گا. یہ وعدہ کر کے لیاقت علی خان راول پنڈی پہنچتے ہیں. وعدہ کیا تھا ظفر اللہ کو وزارت سے اتاریں گے، وعدہ کیا تھا قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت کا اعلان کریں گے. ابھی لیاقت علی خان اسٹیج پہ پہنچتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ابھی گفتگو شروع کرنے لگتے ہیں. ایک گولی آتی ہے، لیاقت علی خان کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، شہید کر دیتی ہے. اٹھاؤ نا تاریخ میرے حضرت، اٹھاؤ. وہ جس کو کنزے کا نام لے کر وہ کہتے ہیں وہ جرمنی بھاگ گیا تھا، نہیں، وہ قادیانی تھا جس نے لیاقت علی خان کو شہید کیا تھا. لیکن میرا سوال پھر آپ سے ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب قادیانیوں نے اپنے
اپنے مرزے کے دین کو زندہ اسلام کہا، نعوذ باللہ میرے نبی کے دین کو مردہ اسلام کہا۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو مسلمانوں کی صفوں سے علیحدہ کیا کہ نہیں کیا؟ بلند آواز سے ذرا تاریخ کو سنو۔ یہ ملعون مرزا قادیانی میرے نبی کو پہلی کا چاند کہہ کے، مرزے ملعون کو 14ویں کا چاند کہہ کے افضل قرار دیتا ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف بکواس مارتا ہے۔ اس نے دو علیحدہ فرق کیے، اپنے آپ کو امت مسلمہ کی صفوں سے علیحدہ کیا کہ نہیں کیا؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ اور وہ دیکھو مرزا بشیر الدین محمود، میں داستان ادھر سے لاؤں تو بہت دور تک جاؤں۔ کشمیر کا جو اس وقت کا سربراہ تھا، اس کا دایاں ہاتھ حکیم نور الدین بنا ہوا تھا، اس نے کشمیر کمیٹی کا سربراہ مرزا بشیر الدین محمود کو بنا رکھا تھا۔ علامہ اقبال میدان میں اترتا ہے، ارے تاریخ تو سنو، کون اقبال جو خود قادیانیوں سے متاثر تھا، اس کا آدھا خاندان قادیانی تھا۔ اس علامہ اقبال کو ختم نبوت پہ مضبوط کرنے والا نام علامہ انور شاہ کاشمیری تھا۔ علامہ انور شاہ کاشمیری، انہوں نے ایک سفر صرف علامہ اقبال کے لیے کیا۔ ارے نقش دوام پڑھ کے تو دیکھو، علامہ انور شاہ کاشمیری نے خود لکھا، مجھ سے بعض باتیں جس طرح اقبال ذہین آدمی سیکھ گیا، میرے اور شاگرد اس طرح نہ سیکھ سکے۔ اس اقبال کو قادیانیت کے گرد اور گندگی سے نکال کے ختم نبوت کا مجاہد بنانے والے علامہ انور شاہ کاشمیری، یہ علامہ اقبال کشمیر کمیٹی کا حصہ تھے۔ جب گئے دفتر میں دیکھا مرزا بشیر الدین محمود قادیانی بیٹھا ہے، علامہ اقبال نے کہا اس کو نکالو گے تو میں بیٹھوں گا، ورنہ میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ محمد عربی کا غلام اور محمد عربی کا دشمن اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، علوم لدھیانوی شامزئی کے وارث مفتی راشد مدنی۔ نہیں، اتنا بڑا نعرہ نہیں، میں بڑا کمزور ہوں، ابھی تھوڑا سا رک جاؤ، تھوڑا سا میں نے اور بھی چلنا ہے۔ اچھا چلو میرے ساتھ چلو، چلیں؟ پھر کہو، پھر سنو۔ اس مرزا بشیر الدین محمود نے وزیر ظفر اللہ قادیانی، سنو میرے عزیز، جو وائس سرائی کی ایگزیکٹو کمیٹی تھی، اس 5 رکنی کمیٹی میں ایک نام ظفر اللہ قادیانی تھا۔ دیکھو یہ یہودیوں کی طرح کہاں پہنچتے ہیں ہمیشہ، پھر جڑوں کو جا کے کھوکھلی کرتے ہیں۔ وہ 5 بندے، ارے پشاور والوں سنا، کتنے سادہ ہے میر، بیمار ہوئے جن کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں۔ ارے 5 بندے جو پورے ہندوستان پاکستان کی تقسیم کر رہے ہیں، وہاں بھی قادیانی موجود ہے۔ مرزا بشیر الدین ظفر اللہ سے کہتا ہے، سنو ذرا غور سے سنو، کچھ ہو جائے یہ جلندر، یہ گرداسپور، یہ پاکستان کا حصہ نہیں بننے چاہیے۔ میری طرف دیکھو، ادھر نہیں دیکھنا، یہ پاکستان کا حصہ نہیں بننے چاہیے۔ اور پھر وہی ہوا، یہ اصول تھا، جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں گے وہ پاکستان کا حصہ بنے گا، جہاں غیر مسلم اکثریت میں ہوں گے وہ ہندوستان کا حصہ بنے گا۔ اور اس وقت ان قادیانیوں کی یہ حیثیت بن گئی، سن رہے ہو، ان قادیانیوں کی یہ حیثیت بن گئی، اپنے آپ کو مسلمانوں میں لکھواتے، گرداسپور جلندر خود بخود پاکستان کو ملتے، غیر مسلموں میں لکھواتے تو ہندوستان کو ملتا۔ ارے پشاور والوں سنو، پھر ان قادیانیوں نے اپنے آپ کو غیر مسلموں کی صفوں میں لکھوایا۔ یہ جلندر کشمیر پاکستان کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ میرے نوجوان سن، یہ کشمیر جس کی خاطر میری افواج پاکستان
3 جنگیں لڑ چکی ہے، ہزاروں نوجوان شہید ہو چکے ہیں۔ یہ کشمیر کو ہندوستان کے لیے واحد رستہ گرداسپور سے ملتا تھا۔ اگر گرداسپور پاکستان کے نقشے میں آ جاتا، کشمیر میں ہندو قدم بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کشمیر کے بہتے ہوئے خون کے پیچھے، ماں بہنوں کی عزتوں کے تار تار ہونے کے پیچھے یہ قادیانی ذریت ہے، یہ غدار ہے۔ میں پھر سوال اٹھانا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب قادیانیوں نے خود اپنے آپ کو غیر مسلموں کی صفوں میں لکھوایا کہ نہیں لکھوایا؟ سارے بولو۔ تو آج یہ باہر جا کے ڈنڈورا کیوں پیٹتے ہیں؟ آپ نے وہ منظر دیکھا ہوگا، وہ ٹرمپ کے سامنے ایک قادیانی، شکورہ قادیانی، اس کو ذل الہی بنا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اور دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ وہ ٹرمپ سے کہہ رہا ہے ہمیں پاکستان میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہنے دیا جاتا۔ یہاں کسی نے لطیفہ بنا دیا کہ ٹرمپ نے کہا ادھر کان میرے پاس کر، الو کے پٹھے وہ مجھے امیر المومنین کہتے ہیں۔ میرے اس ہنسی کے پیچھے بھی زخم ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو غیر مسلم لکھوایا کہ نہیں لکھوایا؟ بلند آواز سے دیکھو، تاریخ کو محفوظ کرتے چلو۔ وہ دیکھو توجہ میری طرف، وہ بانی پاکستان کا جنازہ رکھا ہوا، محمد علی جناح کا جنازہ رکھا ہوا، اور میرے بڑے مجھ سے وفاداری کا حلف لیا جاتا ہے۔ میرے بڑوں نے تو پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا، میرے بڑوں نے تو قائد اعظم کا جنازہ پڑھایا تھا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہیں۔ ارے جس نے غداری کی ان کو بھی تو دیکھو۔ وہ ظفر اللہ وزیر خارجہ ہے، میری طرف دیکھو، یہ صفیں بن چکی ہیں، یہ جنازہ رکھا ہوا ہے، یہ پوری دنیا کا میڈیا متوجہ ہے، اور یہ ظفر اللہ ایک دم صفوں سے نکل کے باہر کھڑا ہو گیا، جنازہ نہیں پڑھا۔ پشاور والوں، آپ کیا سمجھتے ہو؟ ظفر اللہ بہت سادہ بچہ تھا، اگر اس نے جنازہ نہیں پڑھنا تھا تو وہ اپنے گھر سے نہ آتا نا، وہ ادھر کرنے کیا آیا؟ منہ کالا کرانے آیا تھا؟ وہ دنیا کو ایک پیغام دینے آیا تھا، پوری دنیا کو میڈیا پہ ایک پیغام دینے آیا تھا۔ اٹھاؤ نا جسٹس منیر انکوائری رپورٹ، کیوں ہمارے نظروں میں دھولی جا رہی ہے؟ اٹھاؤ تاریخ جسٹس منیر انکوائری رپورٹ۔ جب اس سے پوچھا گیا ظفر اللہ سے تو نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا، اس نے کہا کھلے لفظوں میں، جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کافر اور جہنمی ہے، اور کافر کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس وقت ان قادیانیوں نے اپنے آپ کو امت مسلموں کا صفوں سے علیحدہ کیا کہ نہیں کیا؟ بلند آواز سے۔ تو آج مختلف اداروں میں، کبھی پارلیمنٹ کے ذریعے سے، کبھی وزراء کے ذریعے سے، کبھی ججز حضرات کے ذریعے سے، ان قادیانیوں کے لیے چور رستے کیوں ڈھونڈے جاتے ہیں؟ ان کو بتاؤ، یہ تو خود اپنے آپ کو امت مسلمہ کی صفوں سے علیحدہ کر کے گئے۔ اور میں بہت بات مختصر کرنے لگا۔ وہ دیکھو، جب علامہ کشمیری ہندوستان سے سفر کر کے آتے ہیں، بھاولپور تشریف لاتے ہیں، یہ 1924-25 کی باتیں، بھاولپور جامع مسجد صادق، جمعہ کا خطبہ، علامہ انور شاہ کشمیری ایک جملہ کہتے ہیں، یار یہ جملہ تو محفوظ کر کے جاؤ۔ علامہ کشمیری نے کہا اگر ہم سے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت نہیں ہو سکتی تو گلی محلے کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے، جو اپنے مالک کا نمک کھا کے اس کا حق تو ادا کرتا ہے۔ ارے میرے بھائی، میرے عزیز، یہ علامہ انور شاہ کشمیری اس قادیانی سے ٹکراتے ہیں، عدالت کے اندر اس کو مخاطب کرتے ہیں۔ جلال الدین شمس جو اس وقت قادیانیوں کا وکیل تھا، علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا جلال الدین، تو ایک جھوٹے شخص کو سچا نبی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایک جھوٹے شخص کو سچا نبی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
میں تجھے یہاں عدالت میں کھڑے کھڑے مرزا قادیانی ملعون کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں۔ وہ قادیانی بول نہ سکا۔ علماء اکرام علامہ انور شاہ کاشمیری کے پاس فرمانے لگے حضرت اگر وہ کہہ دیتا دکھاؤ تو؟ علامہ انور شاہ کاشمیری سید بیمار تھے، سید تھے، وہ سید والا خون جو گرمایا، اٹھ کے بیٹھے، فرمانے لگے میاں کیا بات کرتے ہو؟ تم سمجھتے ہو وہاں انور شاہ بات کر رہا تھا؟ انور شاہ نہیں، رب کعبہ کی قسم ختم نبوت کا وکیل بات کر رہا تھا۔ اس کے کہنے میں دیر ہو سکتی تھی، میرے دکھانے میں دیر نہیں ہونی تھی۔ نعرہ تکبیر، غازیان ختم نبوت، شہداء ختم نبوت، سید السادات امام العصر علامہ انور شاہ کاشمیری۔ ارے سنو بس، میں اب ڈھلان کی طرف چل پڑا۔ علامہ انور شاہ کاشمیری مقدمے میں فتح یاب ہوتے ہیں، ڈھابیل جاتے ہیں جو اب انڈیا کا حصہ ہے۔ فرمانے لگے میرے شاگردوں کو اکٹھا کرو۔ سب کو اکٹھا کیا گیا۔ ان شاگردوں میں مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ موجود تھے۔ علامہ کاشمیری فرمانے لگے ارے میاں ساری زندگی فقہ حنفی کی ترجیحات بتاتے گزر گئی، مقبول عمل ہے، لیکن آج سمجھ آئی کہ جنت میں جانے کا مختصر ترین رستہ ختم نبوت کا کام ہے، اور اس دور میں ختم نبوت کا کام فتنہ قادیانیت کے خلاف کام کرنا ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ بلند آواز سے انشاءاللہ، بلند آواز سے انشاءاللہ۔ ارے بھائی تو نے میرے شاہد کا جنازہ پڑھا ابھی چند ماہ پہلے، وہ ہنستا مسکراتا چہرہ، جنازے کے بعد جو اس کے چہرے کی جس نے بھی تصویر دیکھی وہ قسم کھانے پہ مجبور ہو گیا کہ جنت کے بغیر اس نے کوئی رستہ نہیں دیکھا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ وہ دیکھو میرے استاذ مفتی ابوبکر سعید الرحمن بن نوری ٹاؤن کے ہیڈ مفتی، مجھے خود بتایا ان کے والد عالمی مجلس کے امیر بہاولپور کے مبلغ تھے۔ انتقال ہونے لگا، فرمانے لگے میری لاش کو تھوڑی دیر ختم نبوت کے دفتر میں ضرور رکھنا۔ میرے بھائی ذرا غور سے سننا، ذرا میں آپ کو راہ دکھا رہا ہوں۔ میری میت کو تھوڑی دیر ختم نبوت کے دفتر میں ضرور رکھنا۔ ان کی وصیت پہ عمل ہوا۔ مفتی ابوبکر سعید الرحمن صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے مجھے بتلایا 40-50 سال ہو گئے ان کی تدفین کو، عام سے قبرستان میں قبر ہے، اس کے پاس سے صرف گزر جاؤ، جنت کی خوشبو کھینچ کے بلاتی ہے اور بتاتی ہے ختم نبوت کا مرد قلندر یہاں سو رہا ہے۔ کرو گے ختم نبوت کا کام؟ سنو، علامہ کاشمیری کے شاگرد مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کامل لکھتے ہیں، دلائل سے مبین کرتے ہیں۔ حضرت کے شاگرد استاذ المحدثین حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ، کہو سبحان اللہ۔ امیر 74 میں عالمی مجلس کے کون تھے؟ حضرت بن نوری۔ سارے بولو، سارے بولو۔ اور جو کل جماعتی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت پلیٹ فارم بنا، اس کے امیر بھی حضرت بن نوری، سن رہے ہو؟ اور نائب امیر خواجہ خان محمد، کون؟ دل کی کھڑکی کھول کے سنو، کون؟ خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایسی ہستیاں مجھے اور کوئی دکھائے نا۔ آج میرے اندر احساس کمتری پیدا کرنے کی بعض کم ظرف سازشیں کر رہے ہیں، میں اس کو سازش کہوں گا۔ مجھے ذیلی جماعت سمجھ رہے ہیں۔ ارے میں تو اس وقت بھی تھا جب 15,000 کے لاشیں میں اپنے کندھے پہ اٹھا رہا تھا، تو اس وقت کہاں تھا؟ 74 میں مانا اسمبلی میں مفتی محمود للکارتے رہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔
ارے مجھے یہ تو بتا کہ تحریک کے امیر کون تھے؟ وہ بن نوری جن کے بڑے بڑے عرب جوتا سیدھا کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، وہ خان محمد خواجہ رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں حضرت بن نوری کہا کرتے تھے دنیا کا سب سے بڑا مستجاب الدعوات خواجہ خان محمد ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کوئی یتیم جماعت نہیں ہے، اپنے ریکارڈ کو درست کیجئے۔ میں بھکاری نہیں ہوں کہ ٹل جاؤں گا، مجھے اپنی وفا کا صلہ چاہیے۔ سنو، یہ اکابر حضرت بن نوری جب نکلے نا بن نوری ٹاؤن سے بیگ اٹھا کے، مفتی اعظم پاکستان ولی حسن ٹونکی سے فرماتے ہیں ولی حسن کفن ساتھ لے کے جا رہا ہوں، یا تحریک کامیاب ہوگی یا لاش واپس آئے گی۔ اس للہیت کے ساتھ یہ جماعت چلی ہے، اور قومی اسمبلی میں بحث شروع ہوتی ہے، اور ایک ملاقات ہوتی ہے بھٹو کے ساتھ۔ آخری منٹ میرے ذرا توجہ سے، بھٹو سے ملاقات ہوتی ہے۔ مولانا تاج محمود رحمت اللہ علیہ بیٹھے۔ کون تاج محمود؟ وہ عالمی مجلس فیصل آباد کے امیر تھے۔ شورش کاشمیری بیٹھا ہے، عالمی مجلس کا سرپرست ہے۔ تیسرا بھٹو ہے، چوتھا کوئی نہیں ہے۔ اور گفتگو کے دوران اپنے سر سے جنا کیپ اتار کے بھٹو کے قدموں میں ڈالتا ہے شورش۔ ارے میری طرف دیکھنا میاں، بھٹو ہل گیا۔ یہ وہی شورش ہے جو ساری زندگی نہ بکا نہ جھکا۔ ارے شورش، یہ کیا حرکت ہے؟ ٹوپی میرے قدموں میں ڈال دی ہے۔ شورش رو پڑا۔ پشاور والو تاریخ کو محفوظ کرو، اپنے اکابر کی جماعت کی باتیں ذرا سنو۔ یوں کر کے، یوں ذرا میری طرف دیکھو، ایسے اپنی جھولی کو پھیلایا شورش نے، اور رو کے کہنے لگا بھٹو صاحب اس کو میری جھولی مت سمجھنا، اس کو اماں فاطمہ کی جھولی سمجھ۔ میں تجھ سے اپنے نبی کی عزت کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ ہم ایک ایسی ذلیل قوم ہیں، ہم آج تک اپنے نبی کی عزت کا قانون نہ بنا سکے۔ بھٹو صاحب میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ شورش بھٹو لکھتا ہے میں ہل گیا۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا اب کچھ کروں گا، اور اسمبلی میں بات شروع ہوتی ہے۔ ارے دل کھول کے سن میرے یار، تجھے تاریخ بھلا دی گئی۔ یہ سارے اکابر کہاں اکٹھے ہوتے تھے؟ ختم نبوت دفتر اسلام آباد۔ اس وقت کے شاہین ختم نبوت، یہ میرے بڑے بیٹھے ہیں قاضی صاحب، پوچھئے ان سے۔ مولانا عبد الرحیم اشعر جنہوں نے ملتان کی لائبریری کا جمع غفیر اکٹھا کیا، سارا کتب خانہ اسلام آباد ملتان سے۔ سنا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم، مولانا عبد الرحیم اشعر، مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ، یہ تین ہستیاں تھیں جو علمی میدان میں حوالے اکٹھے کر رہی تھیں۔ یہ 11 دن کی بحث ایسے ہی الہامی نہیں ہو گئی، اس کے پیچھے دلائل کے انبار تھے، علم کے پہاڑ تھے۔ وہ ساری رات بیٹھ کے حوالے لکھتے، قادیانی باتوں کا جواب لکھتے، اپنے دلائل لکھتے، اور اس کو مسودے کو صاف کون کر کے لکھتا؟ تہجد کے وقت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، جو بعد میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر بنے، نائب امیر بنے۔ سن تو صحیح، تو بڑوں کی جماعت کون سی ہے؟ ہم مسکین بن کے چلتے ہیں تو ہمیں مسکین رہنے دو نا یار۔ اور سنو، مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب وہ مسودہ لے کے قومی اسمبلی کی طرف چلتا تو حضرت بن نوری مصلی پر بیٹھ کر رو رو کے اللہ سے مانگ رہے ہوتے، اور میں اسمبلی سے جب بحث کر کے واپس آتا تو بن نوری جوں کہ تو مصلی پہ بیٹھ کے رو رو کے اللہ سے مانگ رہے ہوتے۔ ارے پشاور والے، میرے تیرے نعروں سے نہیں، ان اکابر کی دعاؤں سے تحریکیں کامیاب ہوا کرتی ہیں۔ یہ میرے اور تیرے اکابر تھے۔ ادھر مفتی محمود رحمت اللہ علیہ
گرجتے ہیں، برستے ہیں، اس برسنے کا بھی ان کو انعام ملا۔ اٹھا تذکرہ مجاہدین ختم نبوت، مفتی محمود رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، مفتی صاحب ذرا بتائیے کیا بنی انتقال کے بعد؟ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ساری زندگی نفاذ اسلام کی کوششوں میں گزری، قرآن و حدیث کی تشریح میں گزری، اعمال مقبول ہوئے، لیکن مغفرت تب ہوئی جو میں ختم نبوت کا طرفدار بن کے قومی اسمبلی میں آیا تھا، اللہ نے اس کے صدقے میری مغفرت کر دی ہے۔ خود ہی نعرہ لگاؤ، اسٹیج والے تھکے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، محافظین ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، محدث العصر علامہ محمد یوسف بن نوری، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، اور مورخ اسلام مفتی راشد مدنی۔ ویسے مجھے پتہ نہیں چلا ہوا کیا ہے۔ مفتی صاحب کا نعرہ لگائے مورخ اسلام مفتی راشد مدنی، زور سے لگائے مورخ اسلام مفتی راشد مدنی۔ خلافت پکی ہے تیری انشاءاللہ۔ ہاں یہ نعرہ رہ گیا تھا، لیکن صحیح ہے، میں سنجیدہ ہوں۔ میرے سوال کا جواب دو، میں مائک قاضی صاحب کے حوالے کروں۔ مجھے بتاؤ، علامہ انور شاہ کاشمیری قادیانیوں سے ٹکر لینے کے لیے بہاولپور تشریف لائے، قادیانیوں نے ٹکر لی، 3 جلدوں میں کاروائی چھپی ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، قادیانیوں نے خود اپنے آپ کو صفوں سے علیحدہ کیا کہ نہیں کیا؟ بلند آواز سے۔ اور وہ قومی اسمبلی میں مفتی محمود رحمت اللہ علیہ مرزا ناصر سے پوچھتے ہیں، او مرزا ناصر بتا، کیا مرزا نے اپنی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، جہنمی ہے، سوروں کنجریوں کی اولاد ہے؟ ساری اسمبلی کے کان کھڑے ہو گئے۔ اسمبلی میں علماء تو 4-5 تھے، پی پی کی حکومت تھی، اے این پی والوں کی حکومت تھی، سب متوجہ۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا بکتا ہے یہ مرزا ناصر؟ مرزا ناصر کھڑا ہوتا ہے، کھنگورا مارتا ہے، کہنے لگا ہاں یہ حوالہ درست ہے، جو مرزے کو نبی نہیں مانتا وہ پکا کافر اور جہنمی ہے، سوروں اور کنجریوں کی اولاد ہے۔ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ ذرا مجھے بتا، جب اس نے یہ کہا جو مرزے کو نبی نہیں مانتا وہ کافر اور جہنمی، انہوں نے خود اپنے آپ کو امت مسلمہ سے علیحدہ کیا کہ نہیں کیا؟ بلند آواز سے تو سنو، میں حکمرانوں کو آواز دینا چاہتا ہوں، ججز کو آواز دینا چاہتا ہوں، اداروں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ مردود خود اسلام کی صفوں سے نکلے، تم پھر ان کو گھسانے کی کوشش کر رہے ہو، ہم نہیں گھسنے دیں گے انشاءاللہ۔ بلند آواز سے انشاءاللہ، آخر تک آواز گونجنی چاہیے انشاءاللہ۔ تو پھر میرے ساتھ ذرا نعرہ دیکھیں، پھر بتاتا ہوں، عالمی مجلس ایک غیر سیاسی جماعت ہے، پوری دنیا میں اس کے دفاتر ہیں، یہ ایک مکمل منظم مستقل جماعت ہے، لیکن میری سیاسی قوت کل بھی جمعیت علماء اسلام تھی، آج بھی جمعیت علماء اسلام ہے، کل بھی جمعیت علماء اسلام رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جمعیت علماء اسلام، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، مفتی راشد مدنی، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ نہیں، نعرہ تو میں لگاؤں گا، میں جا رہا ہوں۔ لگائیں، جواب دیں گے؟ جو نہیں دے گا ذرا ہاتھ کھڑا کریں، وہ دیکھو اہل حق ہر دور میں ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت میں نبوت، تاج دار ختم
ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام ان پیپلز ہے